اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، مجھے بتلاتے ہوئے بہت دکھ اور افسوس ہو رہا ہے اور دل خون کے آنسو رو رہا ہے۔ وہ اس لیے کہ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ میرا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ابھی جو پہلی تاریخ اور 12 مہینہ 2020 میں جو ہے حضرت مولانا عبدالحکیم نور اللہ مرقدہ جو ہررا کی نہیں بلکہ ملک ہندوستان کی ایک ایسی عظیم شخصیت، علم کا ایک سمندر اور سادگی کا ایک عالم جو ہمارے پاس سے ہمارے ساتھ سے جو ہے گزرا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرما دے، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام مرحمت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام شاگردوں کو، گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، ملنے والوں کو، ان سے محبت رکھنے والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ دوستو، یہ ہررے کے لیے ایک ایسا سمجھیے کہ جیسے کوئی یتیم ہو جاتا ہے جس کے سر سے سایہ اٹھ جاتا ہے، کیونکہ وہ کوئی معمولی ہستی نہیں تھی، اور جو لوگ ان سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں۔ دوستو، میں صرف ایک مرتبہ جو ہے حضرت کے جلسے میں جو ہے میرا جانا ہوا، میری وہاں تاریخ ہوئی، میں گیا، مجھے حضرت نے بلایا، تو دوستو وہ ایسا وقت تھا جو میں نے اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھا، مجھے بہت حیرت ہوئی، اور میں سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان لوگوں کی وجہ سے ابھی تک ہم لوگوں کو جو ہے زندہ اور قائم رکھا ہے، دنیا کا نظام ایسے لوگوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ مجھے محسوس ہوا وہ اس لیے کہ بالکل جلسے کا جو ہے آخر وقت تھا، اور حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب نور اللہ مرقدہ بالکل اسٹیج پر آگے جو ہے بیٹھے ہوئے تھے، اور حضرت مولانا یامین صاحب مبلغ دارالعلوم دیوبند وہ بیان کر رہے تھے، چندہ کر رہے تھے، اور حضرت مولانا شکیل صاحب اور دیگر بڑے بڑے علماء جو ہے اسٹیج پر تشریف فرما تھے۔ تو میں اپنا کلام پڑھنے کے بعد، اور وہ ایسا وقت ہوتا ہے اس وقت میں جو ہے وہاں سے کسی مدرسے کے جو ہے ایک محتمم، ایک ذمہ دار، ایک صدر حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب نور اللہ مرقدہ، ایسے لوگوں کا اٹھنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لیکن دوستو، میں نے وہ منظر خود دیکھا جب میں اپنا کلام وہاں سے پڑھ کر مجھے کہیں جانا تھا، تو جہاں اسٹیج جو لگا ہوا تھا وہ گیٹ سے بہت کافی دور لگا ہوا تھا، لیکن میں گیٹ پر آیا اور خود جو ہے مجھے دیکھ کر حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب اس وقت کے اندر وہاں سے اٹھے اور میرے پاس آئے اور مصافحہ کیا، اور بولے کہ اگر کوئی خدمت میں کوئی غلطی ہوئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو تو معذرت چاہتے ہیں، معافی چاہتے ہیں۔ تو مجھے دوستو اندر سے میرے دل میں جو ہے تڑپ پیدا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کو ابھی تک قائم رکھا ہے، اتنی سادگی، اور آپ جو ہے دوستو آپ سب واقف ہیں۔ تو میں نے ان کے حوالے سے، اور بہت سارے لوگوں نے جو ہے میرے دوستوں نے، بڑے بڑے جو ہے شاعروں نے، ان کے شاگردوں نے، بہت لوگوں نے جو ہے ان کے بارے میں کچھ کلام لکھے، کچھ ان کی شان میں، کچھ ان کے جو ہے مرثیے کے حوالے سے یا ان کی تعریف میں طرح طرح کے کلام لکھے۔ میں نے بھی انہیں سنا انٹرنیٹ کے ذریعے، بہت اچھے لکھے ماشاءاللہ، جنہوں نے ان کے بارے میں لکھا ہے اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علم میں ترقی مرحمت فرمائے، لکھنے پڑھنے میں ترقی مرحمت فرمائے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگوں کا مجھے بھی حکم ہوا، اور خاص کر میرے دوست، میرے گاؤں کے رہنے والے، میرے عزیز، میرے بھائی حضرت مولانا صاحب عالم صاحب جو حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب نور اللہ مرقدہ کے داماد ہیں، ان کا بھی مجھے حکم ہوا۔ تو دوستو میں نے بھی تھوڑا سا کچھ لکھ دیا ہے، باقی کہنے کے لیے تو بہت کچھ ہے دوستو، اگر باتیں کی جائیں حضرت کے بارے میں تو میں مانتا ہوں کہ دوستو قیامت آ سکتی ہے، لیکن حضرت کی جو ہے سادگی کی باتیں جو ہے، حضرت کا جو ہے حضرت کے بارے میں باتیں بیان کرنا وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی، اور بلکہ یہ کہیے کہ روشنائی ختم ہو سکتی ہے لکھتے لکھتے، لیکن حضرت کی باتیں ختم نہیں ہو سکتی۔ اور میرا ماننا یہ ہے دوستو کہ حضرت ایک ایسی ہستی ہیں انشاءاللہ، جو میں نے یہ لکھا ہے کلام مرثیے کے حوالے سے، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب نور اللہ مرقدہ
की शान में। तो आप अगर इसे सुनेंगे तो इंशाअल्लाह आप तड़प जाएंगे, आपको रोना आ जाएगा। ये एक हकीकत मैंने बयान की है, तो आप दोस्तों सुन लें। और मेरी आपसे जो है यही दरख्वास्त है कि आप इस कलाम को जो मैंने लिखा है बड़ी मेहनत और बहुत बड़ी जो है मशक्कत से मैंने लिखा है हजरत की शान में, तो आप इसे पूरा सुनकर देखें दोस्तों। और अगर अच्छा लग जाए तो आप सबसे पहले, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल माजिद कमाल मेरठी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों अब बाकी बातें जो है इसके अंदर होंगी इंशाअल्लाह, आप सुने दोस्तों। कि इससे पहले मैं अपना कलाम अर्ज कर दूं, है जरूरी के सबको सलाम अर्ज कर दूं। आप इसे सुनकर जो है आप खुद सोचेंगे कि वो कितना बड़ा वली होगा। इसी से अंदाजा लगा सकते हैं एक अल्लाह वाले का, एक वली और नेक आदमी का, एक सादगी का क्या आलम था कि इतना मजमा मैंने जो है अपनी आंखों से अभी तक किसी जनाजे में अपने इलाके के अंदर नहीं देखा है। जितना मजमा, जितनी भीड़ हजरत मौलाना अब्दुल हकीम साहब नव्वरल्लाहु मरकदहू के जो है जनाजे के अंदर जितनी भीड़ मौजूद थी, जितनी भीड़ जो है इकट्ठा थी उनके जनाजे में, आप जो है जब इस वीडियो को, इस नज़म को सुनेंगे तो आप वीडियो के जरिए से उनके जनाजे का मंजर देख सकते हैं। सुने दोस्तों कि इससे पहले मैं अपना कलाम अर्ज कर दूं, है जरूरी के सबको सलाम अर्ज कर दूं। और दोस्तों मरसिया जो है काफी बड़ा है, इसलिए मैं एक एक शेर को जो है एक एक मर्तबा ही पढ़ूंगा, आप तवज्जो से सुने। कि जी में आया है गम का फसाना सुना दूं, अरे नाम गाँव का अपना पता भी बता दूं। रब की मर्जी इमामत का दर्जा मिला है, सरदना मेरी तहसील मेरठ जिला है। गम की एक दास्तां हूँ मैं अब कहने वाला, अरे दोस्तों गाँव पिछलो कर का मैं रहने वाला। और फोन मौलाना साहिब आलम का मुझ पर है आया, अरे उठ गया आज हजरत का हम सब से साया। बोले एक अल्लाह वाले को हम खो दिए हैं, अरे कुछ न बोले बहुत जोर से रो दिए हैं। होगा वो जो भी चाहेगा रब्बे करीम, होगा वो जो भी चाहेगा रब्बे करीम। अरे जालिए आज मौलाना अब्दुल हकीम, जिनके सदमा, अरे सुन के सदमा बहुत दिल को पहुंचा है यारो। जिंदगी का कोई ना भरोसा है यारो, आ गई जिसकी उसकी तो टलती नहीं है। अरे रब के आगे किसी की भी चलती नहीं है। दोस्तों वो तो हस्ती थी ऐसी निराली, याद से रब की एक पल न जाता था खाली। एक वली का अचानक जुदा हमसे होना, और ये खबर सुन के किस्मत पे आया है रोना। आज हर्रे का एक बादशाह सो गया है, आज हर्रे का एक बादशाह सो गया है। अरे ता क़यामत तलक वो जुदा हो गया है। फैसला रब का अब्दुल हकीम हो गया है, कि फैसला रब का अब्दुल हकीम हो गया है। अरे ऐसा लगता है हर यतीम हो गया है। हो गया अब अंधेरा न होगा उजाला, अरे बोलने का था अंदाज उनका निराला। चाहता हूँ मैं हजरत की खूबी बताना, अरे सादगी का नहीं उनकी कोई ठिकाना। बीच में उठ के बिल्कुल भी जाना नहीं है, अरे मरसिया है ये गीत और गाना नहीं है।
جی میں آیا ہے غم کا فسانہ سنا دوں، ارے بات حضرت کی تھوڑی سی تم کو بتا دوں، پھول کی طرح پیارے سے لب کھولتے تھے، ارے کام سے کام تھا بہت کم بولتے تھے، یاد میں وہ تو رب کی بہت کم ہے سویا، اور اس لیے ہر کوئی آج سن کر ہے رویا، 10 مہینے سے حضرت کا بیمار رہنا، اللہ اللہ ہی کرنا نہ اور کچھ نہ کہنا، لوگ ہررا کے تھے سب انہیں اتنا چاہتے، اور عیدگاہ میں نمازیں انہی سے پڑھاتے، اس ولی کی میں کیا کیا بتاؤں کرامت، اور سال 54 سے تھی عیدگاہ کی امامت، وہ تو ہررا چمن کی پیاری کلی تھے، اور کیا کہوں دوستو وقت کے وہ ولی تھے، محتمم تھے مدرسے کے ایسے نرالے، اور کر دیے تھے مدرسے میں کیسے اجالے، ہر مدرس کو صدمہ بہت ہو رہا ہے، اور آج تحفیظ القرآن بھی رو رہا ہے، ایک مولانا عبداللہ مدرس نرالے، اور زندگی بھر تمہارے یہ دیں گے حوالے، حافظ آسم محمد اس چمن کی کلی ہے، اور ایک پیارے سے حافظ اسلم علی ہیں، ایک مولانا عتیق الرحمن بھی خاص ہیں، وہ دور رہ کر بھی حضرت کے ہی پاس ہیں وہ، اور دیکھنے کو انہیں لوگ ترسے بہت ہیں، اور سرپرستی میں ان کی مدرسے بہت ہیں، یہ تو ہررا کی خاطر تو غم کا فسانہ، کیونکہ حضرت کا مشکل ہے سب کو بھلانا، مرد تو عورتیں بھی قدر کرنے والی، اور بات دل پر تھی ان کی اثر کرنے والی، ایک ہررا نہیں تھے بہت چاہنے والے، اور کیا خبر تھی کہ حضرت ہے اب جانے والے، پہلی تاریخ تھی 12واں تھا مہینہ، اور پیر کی رات مشکل ہوا ان کا جینا، آخری سانس حضرت نے گھر پر ہی لی تھی، یہ خبر ان کے داماد نے مجھ کو دی تھی، دھیرے دھیرے سے حضرت جدا ہو رہے تھے، اور دیکھ کر ان کو گھر میں سبھی رو رہے تھے، ایک بے باک ہستی جدا ہو رہی تھی، ارے آسماں کیا ہے یارو زمین رو رہی تھی، یوں تو گلشن میں خوشیاں سلامت رہیں گی، ساری ہر رات تو حضرت کا بس غم سہے گی، کہہ رہے تھے سبھی ان کے چاہنے والے، ارے چل دیے لوٹ کر اب نہیں آنے والے، اے
خدا صبر دے ان کو جو ہے چاہنے والے، ارے آج میں کل کوئی سب یوں ہی جانے والے۔ آج حضرت کی بیٹی بہت رو رہی ہے، ارے اپنے اشکوں سے دامن کو وہ دھو رہی ہے۔ گھونٹ اب زندگی بھر غموں کے پیئیں گے، ساتھ ہم کو بھی لے لو، ہم کیسے جئیں گے؟ اب ہم کیسے کریں گی بتا دور غم کو، تیرے بل گھر یہ آئے گا کھانے کو ہم کو۔ سب انہیں چاہتے تھے نرالے بہت تھے، سارے سرے میں تم سے اجالے بہت تھے۔ اور مرد کیا عورتیں بھی سبھی غم میں ڈوبی، اور تم کو حضرت کی کیا کیا بتاؤں میں خوبی۔ بیٹیاں ساری رو رو کے کرتی ہیں رولا، میرے ابو کو لوٹا دو اے میرے مولا۔ 6 بیٹی ہیں اور 3 بیٹے نرالے، غم میں حضرت کے اب دل کو کیسے سنبھالے۔ ایک بیٹے ہیں فرقان عمران بھی ہیں، تیسرے بیٹے حضرت کے لقمان بھی ہیں۔ جی سے اور جان سے دیکھا پھالی کری ہے، اور تینوں نے خدمت نرالی کری ہے۔ ہم سے بچھڑیں گے حضرت نے من رکھ لیا تھا، 2 مہینے ہی پہلے کفن رکھ لیا تھا۔ چاہتا تھا میں حضرت کی خوبی بتانا، ارے ہو گیا دوستو یہ تو لمبا فسانہ۔ ایک دفعہ حج کا جب وہ سفر کر رہے تھے، ایک دفعہ حج کا جب وہ سفر کر رہے تھے، دل میں قرآن لب سے ذکر کر رہے تھے۔ کیونکہ یارو نبی کے شہر جا رہے تھے، اور قرآن کی تلاوت وہ فرما رہے تھے۔ زندگی کا مزہ اس طرح ان کا چکھنا، اور ہر گھڑی لب پہ مولا کا بس نام رکھنا۔ سامنے رب کے راتوں کو اٹھ اٹھ کے روتے، اور تہجد میں بالکل نہیں تھے وہ سوتے۔ سب سے خوش رہتے ناراض بالکل نہ ہوتے، اپنے کپڑوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دھوتے۔ سب سے خوش رہتے ناراض بالکل نہ ہوتے، اور اپنے کپڑوں کو خود اپنے ہاتھوں سے دھوتے۔ 10 مہینے سے گھر پر ہی وہ رہ رہے تھے، رنج و غم کو بھی خوش ہو کے وہ سہ رہے تھے۔ ان کی تعریف ماجد رقم ہی نہ ہوگی، اور بات یہ زندگی بھر ختم ہی نہ ہوگی۔ وہ مدرسے میں گھر میں تو بعد میں بڑھتے،
جب بھی آتے سفر سے نفل پہلے پڑھتے، پاس ان کے نہ روپیہ نہ پیسہ نہ پائی، اور زندگی بادشاہ کی طرح سے بتائی، منہ کسی سے بھی حضرت نہیں موڑتے تھے، اور کبھی بھی تہجد نہیں چھوڑتے تھے، نام کس کس کے لوں اور کیا کیا بتاؤں، ارے بات تو ہے بہت پر میں کیا کیا سناؤں، ایک بھی پل کو حضرت اکیلے نہ ہوتے، پاس میں ان کے پوتے نواسے تھے سوتے، 10 مہینے سے حضرت جو بیمار رہتے، ہر کوئی ان کی خدمت کو تیار رہتے، کام خود اپنا کرتے نہ خدمت وہ لیتے، کیا بتاؤں کہ حضرت خود کپڑے دھوتے، گر نئے کپڑے پہنے ہیں حضرت نے جب ہی، اور 2 رکعت نفل پڑھ کے آتے تھے تب ہی، ایسے انداز حضرت کی برکت کے دیکھو، ایسے انداز حضرت کی برکت کے دیکھو، ارے کونے کونے میں شاگرد حضرت کے دیکھو، ایک نواسا تھا عامروں سے پاس رکھنا، ہر گھڑی اس کے چہرے کو حضرت کا تکنا، پیار حضرت سے تھا وہ بہت کم، پیار حضرت سے تھا وہ بہت کرنے والا، اور 2 مہینے ہی پہلے تھا وہ مرنے والا، اپنی آنکھوں کو اشکوں سے تم نم نہ کرنا، مغفرت کی دعا دوستو رب سے کرنا، ملنے والے تو حضرت کے سب رو رہے ہیں، اور بھوک لگتی نہیں بہت کم سو رہے ہیں۔ دوستو یہ جو ہیں حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب نور اللہ مرقدہ کے داماد ہیں کہ آج صابر کے دل میں بہت ہی کڑھن ہے، اور ماسٹر ایک داماد حامد حسن ہے، آج صابر کے دل میں بہت ہی کڑھن ہے، اور ماسٹر ایک داماد حامد حسن ہے، غم صدا یہ ہے حضرت کو اب سہنے والے، اور دونوں ہی گاؤں ننگلا کے ہیں رہنے والے، ایک مولانا صاحب ہے داماد ایسے، اور پھول پر تتلیاں بیٹھ جاتی ہو جیسے، اپنی آنکھوں کو اشکوں سے نم کر رہے ہیں، آج مولانا جاوید غم کر رہے ہیں، حافظ ذاکر اور فرقان بھی رو دیا ہے، اور ایک بے باک ہستی کو اب کھو دیا ہے، اور یہ جو حضرت قاری زبیر صاحب ہیں یہ حضرت سے بہت محبت رکھتے تھے، اور جب میں مرثیہ لکھ رہا تھا تو حضرت کا فون آیا، تو پھر حضرت کا نام جو ہے اس میں شامل ہو گیا کہ فون قاری زبیر کا پھر ہے ملانا، اور مرثیہ ایک حضرت کا تم سے لکھانا، جب وہ حضرت کی تعریف کرنے لگے تھے، آنکھ میں آنسو پھر میری بھرنے لگے تھے، نام کس کس کے لوں اور کیا کیا بتاؤں، اور داستاں تم کو حضرت کی کیا کیا سناؤں، جیتے جی دم ہمارا یہ کیسا گھٹا ہے، کہہ رہا ہے یہ ہر رات کے سب کچھ لٹا ہے، جیتے جی دم ہمارا یہ کیسا گھٹا ہے، اور کہہ رہا ہے یہ ہر رات کے سب کچھ لٹا ہے،
ایک حضرت کے جیسا وکیل دے دے، اور اے خدا سب کو صبر جمیل دے دے۔ ایک جلسے میں جب نعت پڑھ رہا تھا، اچھے اشعار کی طرف میں بڑھ رہا تھا، سامنے سے جو حضرت ہے تشریف لائے، اور مجھ کو دیکھا ہے پھر دیکھ کر مسکرائے۔ خوب تعریف کی تھی میرا نام لے کر، اور ہاتھ سر پر رکھا مجھ کو انعام دے کر۔ بات سن کر کے سب ان کی حیرت میں رہتے، اور دل پہ کرتی اثر بات ایسی وہ کہتے۔ عالم دین آج ایک کم ہو رہا ہے، سارے ہرے کو حضرت کا غم ہو رہا ہے۔ یوں اچانک سے حضرت کا دنیا سے جانا، ارے بچہ بچہ تھا حضرت کا دل سے دیوانہ۔ چاہتے تھے جو ان کو میں کیسے بتاؤں، اور کتنے لوگوں کے میں نام تم کو گناؤں۔ حق پہ چلتے تھے باطل سے تھے لڑنے والے، حق پہ چلتے تھے باطل سے تھے لڑنے والے، اور سینکڑوں شاگرد ان کے ہیں پڑھنے والے۔ ہے کوئی مولوی کوئی حافظ ہے قاری، تیرے گلشن میں محنت رہے گی یہ جاری۔ اس لیے میری آنکھوں میں یارو نمی ہے، اور سب ہے موجود حضرت کی بس اب کمی ہے۔ چاہتا تھا میں حضرت کی خوبی بتانا، ارے ہو گیا دوست تو یہ تو لمبا فسانہ۔ آخری بات میں دوستوں اب بتاؤں، نام کس کس کے لوں اور کیا کیا سناؤں۔ یوں تو دنیا میں لاکھوں کروڑوں مریں گے، اور ہم تو حضرت کے بارے میں سوچا کریں گے۔ آج مولانا ہاشم کی آنکھیں بھر آئی، آج مولانا ہاشم کی آنکھیں بھر آئی، اور ایک ساتھی ہے مولانا عاشق الہی۔ چین اپنا سکون بھی، ارے چین اپنا سکون بھی کھونے لگے تھے، اور سن کے مولانا ہاشم بھی رونے لگے تھے۔ ہر جگہ ہم نے حضرت میں دیکھی شرافت، دوست تھے حافظ اور دوست تھے حافظ اور ان میں قاری ریاست۔ ہر جگہ ہم نے حضرت میں دیکھی شرافت، دوست تھے حافظ ادریس قاری ریاست۔ یوں تو کرتے تھے مسجد میں حضرت امامت، اے خدا چاہنے والوں کو رکھنا سلامت۔ ہر دین میں زندگی بس بسر ہو گئی تھی، دین میں زندگی بس بسر ہو گئی تھی، اور 74 برس کی عمر ہو گئی تھی۔ جب خبر یہ سنی آج حضرت کا جانا، بھیڑ کا پھر نہیں تھا کوئی بھی ٹھکانہ۔ آج جنت کے دروازے کھلوا لیے ہیں، ارے آج جنت کے دروازے کھلوا لیے ہیں، ارے پاس حضرت کو مولا نے بلوا لیے ہیں۔
دیکھنے کے لیے لوگ جب آ رہے تھے، بھیڑ اتنی تھی آپس میں گھبرا رہے تھے، ہر جگہ سے ہی مہمان آئے ہوئے تھے، ارے غم کے بادل تو ہر رے میں چھائے ہوئے تھے، ہر کوئی اپنا آیا وہاں کھو رہا تھا، ہر کوئی اپنا آپا وہاں کھو رہا تھا، جس کے چہرے کو دیکھو وہی رو رہا تھا، بھیڑ اتنی تھی دل کو بھی گھبرا دیا تھا، اور پھر تو جلدی سے حضرت کو نہلا دیا تھا، پیار سے سب ہی مل مل کے نہلا رہے تھے، کہ پیار سے سب ہی مل کے نہلا رہے تھے، اور آنکھوں سے آنسو بھی برسا رہے تھے، سب نے مل جل کے حضرت کو نہلا دیا تھا، پیار سے پھر کفن ان کو پہنا دیا تھا، ہر والوں کو صدمہ بڑا دے کے پہنچے، اور عیدگاہ میں جنازے کو پھر لے کے پہنچے، پھر کفن ان کے چہرے سے تھوڑا ہٹایا، جس نے دیکھا نہیں تھا اسے بھی دکھایا، واسطے زندگی بھر انہیں رکھ دیا تھا، پھر تو حضرت کے چہرے کو بھی ڈھک دیا تھا، تا قیامت تلک کر رہے تھے جدائی، اور پھر تو لوگوں نے مل مل کے صف تھی بنائی، سینکڑوں عالموں کی جماعت تھی آئی، سینکڑوں عالموں کی جماعت تھی آئی، اور مفتی غلام نبی نے نماز پڑھائی، خود اجازت انہیں اللہ والے نے دی تھی، یہ وصیت تو حضرت نے پہلے ہی کی تھی، پڑھ کے ان کا جنازہ اٹھا کر چلے جب، ایک دم سے اچانک ہی رونے لگے سب، چارپائی کو جب قبر کے پاس رکھا، قبر تیار تھی کام تھا سارا پکا، پیار سے پھر جنازہ قبر میں اتارا، اور سب نے ایک دم سے مل کر کے اللہ پکارا، دنیا آئی تھی خط کوئی چٹھی نہیں تھی، اور قبر پر دوستو اتنی مٹی نہیں تھی، کچھ کے دل کی تمنا ادھوری ہوئی ہے، چند منٹوں میں پھر قبر پوری ہوئی ہے، نہ ملی جن کو مٹی وہ گھبرا رہے تھے، اور بھیڑ اتنی تھی آپس میں ٹکرا رہے تھے، دیں گے مٹی یہ دل میں بسا کر گئے تھے، ارے راستوں میں سے مٹی اٹھا کر گئے تھے، جو تھا اپنا وہ ایک دم ہوا ہے پرایا، کچھ کا مٹی تلک کا بھی نمبر نہ آیا، سامنے رب کے عرضی بیاں کر رہے تھے، اور ہاتھ اٹھا کر کے سب ہی دعا کر رہے تھے، معاف ہم سب کی بھی تو خطاؤں کو کر دے، اور قبر کو ان کی مولا تو نور سے بھر دے،
سبھی اپنے تھے کوئی نہیں تھے پرائے، ارے روتے روتے ہوئے واپسی گھر کو آئے، ان کی تعریف ماجد رقم ہی نہ ہوگی، بات یہ زندگی بھر ختم ہی نہ ہوگی، اے خدا سب کے گلشن کو آباد رکھنا، اور بس دعاؤں میں ماجد کو تم یاد رکھنا۔ السلام علیکم دوستو، اگر میرا لکھا ہوا کلام اچھا لگے آپ کو، حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب نور اللہ مرقدہ، تو دوستو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیں اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں، اور میرے چینل کو جو ہے یوٹیوب چینل جو ہے میرا ماجد کمال میرٹھی کے نام سے، اسے آپ سبسکرائب کر لیں، اپنے دوستوں سے سبسکرائب کرائیں۔ اللہ تعالیٰ میرے تمام سننے والوں کو سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے۔ سلام۔